آپ نے کالج میں پرسنل فائنینس کے بارے میں کیا سیکھا؟ کریڈٹ، سرمایہ کاری، یا کیا آپ نے صرف وہی کورس کیے جو آپ کو گریجویٹ ہونے کے لیے ضروری تھے؟ ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ کلاسیں کم و بیش اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، جیسے کہ کیلکولس، فلکیات اور بشریات وغیرہ۔ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ جاؤ، تعلیم حاصل کرو، نوکری کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو پیسے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرسنل فائنینس کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو ہم ایسے 10 بہترین اصولوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ کو اسکول میں نہیں سکھائے جاتے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ رول نمبر 1، بائنگ یور فرسٹ ہوم۔ آپ نے یہ مشہور بات تو سنی ہی ہوگی کہ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے لیے 20% تک کی سیونگ کرنا ہوگی۔ دوسری صورت میں پرائیویٹ مارگیج انشورنس، جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ابھی زیادہ ادا کر دینے کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی زیادہ ادا کرنے اور 20% ڈپازٹ کو سیو کرنے کے انتظار کے درمیان ہم فائنینشیل ٹریڈنگ کے دوران فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم پچھلے 10-15 سال میں اپنے ملک کی مائکرو اکنامکس کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ریل اسٹیٹ کی شرح میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 2، سیو سیو سیو۔ اسکول میں آپ کو اپنی آمدنی کا کم از کم 10% حصہ بچانے کا تو سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں آنیسٹ بننے کی ضرورت ہے۔ یہ ریٹائر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کم کما رہے ہیں ہم تھوڑے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بچت کو کم سے کم اپنی پے کا 25 سے 40% تک کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 10% بیکار ہے، لیکن یہ آپ کا شروعاتی عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنی سیونگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مزید سیونگ کرنے کے لیے اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کریں اور اپنے سیونگ والے پیسوں کو اچھے سے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ نمبر 3، ایمرجنسی فنڈز۔ آپ نے کبھی بھی اسکول میں ایمرجنسی فنڈز کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ حالیہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ میکسیمم لوگوں کے پاس 1 لاکھ کی ایمرجنسی کو پورا کرنے کے لیے فنڈز موجود نہیں ہوں گے۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے جو صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ کس طرح ایمرجنسی فنڈ کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ آج اپنی ملازمت کھو دیں تو آپ کا کیا بنے گا؟ کیا آپ کے پاس اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رقم کافی ہوگی؟ ایک سنہری اصول یہ ہے کہ 6 ماہ کے اخراجات کو کہیں بچایا جائے، لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ بچائیں تو بہتر ہے۔ نمبر 4، بجٹنگ بیسکس۔ بجٹ بنانا زندگی میں کافی اہم ہے، پھر بھی آپ اسکول میں اس کے بارے میں نہیں سنیں گے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اسکول میں رہتے ہوئے بجٹ کی بنیادی باتوں کو نہ سمجھنا آپ کو پسماندہ چھوڑ سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو بلوں کا انتظام کرنے کے طریقے کے بارے میں علم نہ ہونا اور خواہشات اور ضروریات کے درمیان فرق کا پتہ نہ ہونا بہت سی مشکلات کو برداشت کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر ایک کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک طرز زندگی کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے جس کو ہم اپنی آمدنی سے اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ اس میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تمام بلوں کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے، پھر بھی اس بات کو یقینی بنانا کہ گروسری اور بچت جیسی ضروریات کے لیے کافی مقدار میں آپ کے پاس رقم موجود ہو۔ کوئی بھی اپنے استعمال کردہ ہر ایک پیسے کو ٹریک کرنا پسند نہیں کرتا، اس کے بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں، جسے ہم ٹیکنیکل بجٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں طویل مدت کے لیے بجٹ اور منصوبے بنانا شامل ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہر ماہ کس چیز کی ضرورت ہے اور اگلے 6 ماہ کے دوران ضروریات، خواہشات اور متعلقہ اخراجات کے ساتھ بجٹ بنا سکتے ہیں۔ بنائے گئے پلان سے آپ رقم کو مختلف کھاتوں میں الگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ آپ اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ نہیں کریں۔
پھر بھی کبھی کبھار آپ ٹریک پر رہنے کے لیے اپنی فہرست کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طاقت ممکنہ طور پر سب سے بہترین راز ہے۔ ایک چیز جو ہر نوجوان کو باقی سب پر برتری حاصل ہوتی ہے وہ ہے وقت۔ اگرچہ وہ اپنے مالی اہداف کو فوری طور پر حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو ان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ انہیں صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ انٹرسٹ ریٹ والے اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالنا بہت بڑی رقم کو جمع کرنے کی وجہ بنے گا۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے۔ آپ کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو 50,000 ملے گا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو 1 روپیہ ملے گا کہ جو ہر روز ڈبل ہوگا اور 20 دنوں تک یہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آپ کون سا آپشن پسند کریں گے؟ تو زیادہ تر لوگ پہلا آپشن ہی پسند کریں گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے آپشن میں آپ کو 1 روپیہ جو کہ 20 دن تک دگنا ہوتا رہے گا، وہ اینڈ میں 5 لاکھ بن جائے گا۔ نمبر 6، سیکرٹس آف کریڈٹ۔ زیادہ تر نوجوان اپنا پہلا کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرضوں سے بھری ہوئی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، جہاں وہ انٹرسٹ کی مد میں بھاری پیسے بھی دینے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اس کے نتیجے میں وہ دیر سے ادائیگی بھی کرتے ہیں، جو ان پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کریڈٹ سکور کی اہمیت اور کریڈٹ ہسٹری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کریڈٹ سکور آپ کی مالی صحت کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ عام طور پر ایک بالغ کے طور پر آپ کی مالی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ مناسب سکور کے ساتھ گھر خریدنا، کار لینا، کاروباری لون لینا وغیرہ، یہ چیزیں مستقبل میں بھی دوسرے سنگ میل کو حاصل کرنا آسان بنا دیتی ہیں۔ ہم اپنے کریڈٹ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کریڈٹ کیسے بنایا جائے۔ اس کو حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ حاصل کریں۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا ایک غلطی ہے، لیکن دراصل آپ کا کریڈٹ سکور بنانے میں یہ کافی اہم ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے جس نے کریڈٹ کارڈ کو حاصل نہیں کیا، لیکن جب اس نے گھر اور گاڑی خریدنے کے لیے قرض حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کا منظور نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کا کریڈٹ سٹیٹمنٹ قائم نہیں ہوا تھا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ جب آپ کریڈٹ کارڈ حاصل کرتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کے تمام لین دین اور انٹرسٹ کی ادائیگی کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو ایک سکور ملتا ہے، اور جب آپ کسی لون کی تلاش میں جاتے ہیں تو وہ سکور اس قرض کی رقم اور انٹرسٹ کی شرح کا تعین کرے گا۔ نمبر 2، اپنا قرض ہمیشہ وقت پر ادا کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ کو کوئی رقم پے کرنی ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے ابھی پے کریں۔ نمبر 7، رولز آف انشورنس۔ اگر کوئی ایسا ہے جو مالی طور پر آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کو اپنی زندگی کی انشورنس کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا بچہ، آپ کا اسپاؤس یا آپ کے والدین ہو سکتے ہیں۔ اپنی لائف کی بجائے مدتی پالیسی حاصل کرنا بہتر ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو کوریج ملتی ہے۔ تاہم اگر کوئی آپ پر مالی طور پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو پیسے بچانے کی پالیسی کو ختم کریں اور لائف انشورنس کے علاوہ دیگر پہلوؤں اور اپنی ملکیت کے اثاثوں کے لیے بھی انشورنس حاصل کریں۔ اس میں آپ کی گاڑی، گھر، مہنگے ایسٹس اور ہیلتھ شامل ہے۔ نمبر 8، ٹیکسز۔ ٹیکس ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس پر اسکول میں شاید ہی کبھی بحث کی گئی ہو۔ اگر آپ قانونی طور پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس کیسے کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنا پہلا پے چیک حاصل کریں یا اپنے کاروبار میں کوئی سیل کریں، ٹیکس کی شرح کا حساب لگانے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ معلوم کریں کہ آپ کے پاس کتنی رقم باقی رہ جائے گی۔ اس سے آپ کو یہ تعین کرنے میں بھی مدد ملے گی کہ آیا نوکری کی یہ آفر آپ کی مالی ضروریات کو پورا کرے گی
اور آپ کی پروڈکٹ یا سروسز کے لیے مناسب قیمت کا تعین کرنے کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ خوش قسمتی سے بہت سے آن لائن کیلکولیٹرز موجود ہیں جو آپ کے لیے یہ کمپلیکس کام کریں گے۔ وہ آپ کو مجموعی تنخواہ، ٹیکس میں قابل ادائیگی رقم اور آپ کے اکاؤنٹ میں رہ جانے والی رقم، جسے ٹیک ہوم سیلری بھی کہا جاتا ہے، وہ دکھائیں گے۔ اپنے ٹیکس ریٹرن خود تیار کرنے کی عادت بنائیں۔ نمبر 9، گارڈ یور ہیلتھ۔ ٹوٹے ہوئے گھٹنے جیسی چوٹ کے لیے ہسپتال کا دورہ بغیر انشورنس کے آپ کو ہزاروں کا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے میڈیکل بلوں کی ادائیگی کے لیے پیسے ادھار لینے پڑ سکتے ہیں، جو دوسرے لوگوں پر بھی بوجھ ڈالتے ہیں جنہوں نے اپنے پیسے کی منصوبہ بندی کی ہو۔ اگر آپ کے پاس میڈیکل انشورنس نہیں ہے تو اس کو جلدی حاصل کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کو بہت سارے پیسے بچا سکتا ہے۔ اس میں صحیح غذا کھانا، صحت مند وزن برقرار رکھنا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ نشہ آور اشیاء سے بھی پرہیز کریں۔ نمبر 10، کالج ڈیٹ از ناٹ 100% نیسیسری۔ بہت سے لوگ اپنی تعلیم جاری کرنے کے لیے بہت بھاری قرض لے لیتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی ایوریج اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایوریج کالج میں، جس کی فیسز کم ہوں، اور آپ ایسی مقدار میں قرضہ لیں جو بعد میں قابل واپسی ہو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔